اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ، اور جو حصہ ہم آج کور کریں گے انشاءاللہ وہ سورہ کا وہ حصہ ہے جہاں پہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ صراط المستقیم پر کون نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں ہدایت دے دے تو اس راستے کی جو سیدھا ہے اور جو استقامت والا ہے اور جو تجھ تک پہنچنے کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ گو کہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن تجھ تک پہنچنے کا اور تیری جنت تک پہنچنے کا اے اللہ یہ سب سے بہترین راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو تو نے سکھایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ قدرتی بات ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، یہ وہ راستہ ہے جو منعم علیہ لوگوں پر ہوا، اور وہ پوری ڈسکشن ہم کر چکے ہیں کہ منعم علیہ کون تھے، اور میں نے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 کا الگ سے آپ کو پورا ایک ایکسپلینیشن دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منعم علیہ ہیں اور ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ پھر بہترین عمل کیا ہے اس کی ایک الگ سے ڈسکشن ہو چکی ہے، اور میں آپ کو اس کا سیشن بھی بھیج چکی ہوں۔ اس کے بعد چونکہ اللہ کی رحمت کا ہم تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے صرف یہ کہنے پہ اکتفا نہیں کیا کہ دیکھو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ راستہ صرف ان لوگوں کا میں تمہیں نہیں بتا رہا جن پہ انعام ہوا ہے، میں تمہیں یہ بھی سکھاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ راستہ نہیں اختیار کیا اور جو صراط مستقیم پر نہیں تھے۔ تو اگلی آیت میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم۔ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کرو، تو اس کے ساتھ ہی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ نہ کرو۔ اور غیر المغضوب علیہم قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ الفاتحہ باقی قرآن کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے ایک زپ کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ مغضوب کون ہے، مغضوب لفظ کی روٹ ہے غضب، جس کا مطلب ہے غضب، غصہ، جس کو انگلش میں ہم راth کہتے ہیں، اور سزا دینا ہے۔ اور غضب ایک ایسا غصہ ہے جو انسان کے اندر ایک حرکت پیدا کرتا ہے، یہ صرف ایک غصے کی فیلنگ نہیں ہے، غضب وہ غصہ ہے جس پہ ہم ایکٹ کر جاتے ہیں۔ غضب کا مطلب ہے کہ یا تو میں غصے میں آ کے میں چیخنا چلانا شروع کر دیا تو وہ میں غضب کا اظہار کر رہی ہوں، یا میں نے کسی کو سزا دی، میں نے کسی کو مارا، میں نے کوئی چیز توڑ دی، تو صرف وہ غصہ نہیں رہ جاتا، وہ غصہ جو ہے وہ غضب بن جاتا ہے۔ غصہ صرف اس کا مطلب ہے سختی، تو طبیعت کی سختی جو ہے اس میں انسان کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن غضب کا مطلب یہ ہے کہ اس غصے پہ میں ایکٹ کر گئی ہوں۔ تو پھر آپ اللہ کے غضب کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو مختار کل ہے، جو رب ہے، اور جو سب کچھ، جس کا علم کل ہے، جس کی اتھارٹی کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز کی حکمت ہے اس کے پاس، لیکن اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ تو اس اللہ کے غضب کا آپ اندازہ کریں کہ جب اس کو غصہ آتا ہے اور جب اس کو غضب آتا ہے اور جب اس کو غیرت آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ انفیکٹ یہ جواب اتنا امپورٹنٹ ہے، اسی سٹیج پہ اس کو سیکھ لینا، کیونکہ یہ جو بات ہے، کیونکہ مغضوب لوگوں کا جو بیان ہے اور ان کا جو ذکر ہے وہ قرآن کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ گو کہ مغضوب قومیں اور مغضوب لوگ گزر چکے ہیں، وہ تباہ ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں،
لیکن ان لوگوں کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ یہ اللہ کا کمال رحمت ہے، یہ اللہ کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ ان لوگوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرنے کے کام ہیں، کہ دیکھو جن لوگوں نے یہ کام کیے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پوری دنیا ان نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ یہ نشانیاں موجود ہیں، پریزروڈ ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، بار بار یہ ذکر آئے گا۔ تو مغضوب کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم۔ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے اور وہ میں آپ کو بھیجوں گی، آج اس سبق کے ساتھ میں آپ کو بھیجوں گی، کیونکہ اس میں قرآن کے وہ ریفرنسز ہیں جو غضب کی مد میں وہ آیات قرآن میں آئی ہیں۔ ان آیات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کا غضب کس پر ہوا۔ although غضب کا لفظ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے کہ جب وہ لوٹا اپنی قوم کے پاس غضبان آسفن، یہ لفظ آیا ہے کہ ایک غضب سے بھرا ہوا، ایک غصے سے، اور آسفن افسوس کرتا ہوا اور تعصف سے بھرا ہوا۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تھے اور ان کو وہاں تورات دی گئی تھی، لیکن پیچھے سے بنی اسرائیل جو مصر سے بھاگ رہے تھے اور وہ وہاں پر انہوں نے ایک سونے کا بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو اس واقعے کا ذکر قرآن میں جہاں آتا ہے اس میں حضرت موسیٰ کے جذبات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ غضب سے بھرا ہوا اور تعصف سے، آسفن وہ آیا اور انہوں نے پھر اپنے بھائی کو سب سے پہلے پکڑا تھا اور بھائی کو ڈانٹا ڈپتا تھا۔ تو یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جو آیات میں آپ کو بھیج رہی ہوں ان میں غضب اللہ، غضب اللہ، اللہ کا غضب ہوا۔ آپ دیکھیں گے غضب اللہ، تو جس نام پہ اور جس اسم پہ پیش آتا ہے عربی میں وہ فاعل ہوتا ہے۔ تو غضب اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، اللہ نے غضب کیا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا اے اللہ۔ اور غضب شدہ اور مغضوب قوموں کے نشان پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ آیات میں آپ کے لیے شروع کرتی ہوں۔ پہلی آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 93، اور یہ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے مومن کو قتل کیا متعمدًا، جان بوجھ کے۔ ایک مومن کو اس نے قتل عمد کیا بغیر کسی وجہ کے، انوسنٹ مومن کی اس نے جان لی، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا پھر جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی ایک مومن کی جان لینا قتل عمد کے طور پہ، یہ نہیں کہ کوئی بدلہ لے رہے ہیں یا سیلف ڈیفینس میں لے رہے ہیں، لیکن ایک معصوم مومن کی جان لینا، اس کی سزا پھر یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہے ان پر اور اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، اب ایک مثال دی گئی ہے، اور یہ مثال اہل کتاب کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریفیں کی ہیں اور اللہ کے کلام کو چھوٹی قیمت پر بیچتے ہیں۔ یہ سارے سبجیکٹس آگے آئیں گے، لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ کیا میں، اور یہ جو انکار کرتے ہیں حق کا، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ کس کا برا ٹھکانہ ہے، مثوبۃ عند اللہ، جس کا ٹھکانہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے۔ شر کا لفظ استعمال ہوا ہے، من لعنہ اللہ، جس پہ اللہ نے لعنت بولی ہے، وغضب علیہ، اور غضب کیا ہے اس پر۔ اب یہ یہاں پہ کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ کسی ایسی قوم کا ذکر ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ، اور بنائے ان میں بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور وہ طاغوت شیطان کا نام ہے، سرکشی اور طغیانی کا مطلب ہے کہ انہوں نے عبادت کی طاغوت کی۔ اب یہ کس قوم کا ذکر ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اور یہ آگے قرآن میں آئے گا، لیکن اس آیت کی مد میں جن کو بندر اور سور بنایا، یہ قوم جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب سبت کہا جاتا ہے۔
یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو ایک دریا یا سمندر کے کنارے پہ رہتے تھے، اور یہ ملاح تھے، اور یہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور وہ بیچ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور اس قوم کو کہا گیا کہ تمہیں ایک مقدس دن دیا جا رہا ہے جو جمعے کا دن ہے، اور اس دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، اور جب اپنے کام سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اپنی مچھلیاں پکڑ سکتے ہو اور اپنے کام کر سکتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کی ایک سرشت ہے جو آج تک قائم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات میں تعویلیں کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے احکامات مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو جمعے کا دن نہیں پسند، یا اللہ ہمیں ہفتے کا دن دے دیں۔ یعنی اللہ کے حکم میں اتنی بڑی تعویل بنائی انہوں نے۔ اللہ نے یہ، اور پھر یہ ہوتا تھا، یہ اللہ کی عادت ہے کہ آپ کی مرضی کی چیز تو آپ کو اللہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو شاید آپ کو ناپسند ہوں۔ تو اس قوم کو بھی ہفتے کا دن دے دیا گیا۔ ہفتے کے دن کو ان کی زبان عبرانی میں سبت کہتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ یہود کو جانتے ہیں تو وہ سبت مناتے ہیں ہفتے کے دن، اور سبت جو تھا اس میں ان کو یہ حکم تھا کہ ٹھیک ہے یہ دن تم اللہ کی عبادت تو کرو، لیکن اس دن تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب اس بستی میں چونکہ بنی اسرائیل تھے تو ایسے وہ 3 حصوں میں بٹ گئی وہ بستی۔ ایک وہ لوگ تھے جو یہ حکم مانتے تھے اور واقعی اس دن وہ کشتی رانی اور ملاح کا کام نہیں کرتے تھے اور مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو یہ کام نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے تو اسے نہیں منع کرتے تھے۔ جو لوگ سختی سے یہ کام نہیں کرتے تھے اور اللہ کا حکم ماننے والے تھے، وہ ان لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے جو ہفتے کے دن کشتی رانی کرتے اور مچھلیاں پکڑتے۔ پھر ایسے لوگ تھے جو جمعے کی رات کو جا کے جال پھینک آتے اور اتوار کی صبح وہ جال جمع کر لیتے۔ تو ٹیکنیکلی وہ یہ کہتے کہ ہم تو پانی کے قریب بھی نہیں گئے تھے، لیکن ان کے جالوں میں مچھلیاں پھنسی ہوئی ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے وہ ٹیکنیکلی تو ہفتے کے دن ہی وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو یہ 3 طبقے اس بستی میں بن گئے، اور اس میں سبق سب سے بڑا یہ ہے کہ ان پر جب اللہ کا غضب آیا اور عذاب آیا تو وہ یہ تھا کہ ان کی شکلیں تبدیل ہو کے بندر اور سور جیسی بننی شروع ہو گئیں۔ استغفر اللہ۔ صرف وہ لوگ جو نہ خود یہ کام کرتے تھے اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے تھے اور ان سے ناراض ہوتے تھے، ان سے لڑتے تھے، انہیں منع کرتے تھے، صرف وہ لوگ بچے تھے۔ جو لوگ یہ کام کھلم کھلا کرتے تھے، جو چھپ کے کرتے تھے، اور جو خود تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ سب زیر عذاب آئے تھے، وہ سب مغضوب تھے۔ تو بہت بڑا سبق ہے اس کہانی میں کہ اللہ کا غضب ان پر بھی ہوا جو تھوڑا بہتا تو اللہ کا حکم مانتے تھے لیکن غلط کام کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت سورہ فتح کی آیت نمبر 6 ہے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے گا وہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الزانین، جو ظن کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ظن السوء، ایک بدگمانی۔ یاد رکھیں بدگمانی سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی تعلقات انسان کے ساتھ تعلق خراب کرنے والی اور اللہ کے ساتھ تعلق خراب کرنے والی بیماری جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ عذاب دے گا، اور عذاب ان لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اللہ نے۔ وہ ہیں بدگمان، منافق اور مشرک بدگمان ہیں، اللہ سے بدگمان ہیں۔ اور اللہ سے کیا بدگمان ہے؟ ان کو اللہ سے کسی رحمت کی امید نہیں ہے۔ وہ غلط طریقوں سے اپنے کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ پر توکل نہیں ہے، انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ انہیں مردہ سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور دوبارہ ان سے حساب لے گا۔ یہ بدگمانی ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر واپس گرنا ہے اس برائی کا، ان پر واپس دائرے میں یہ برائی آئے گی۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے۔ تو یہ بدگمانی کے لیے یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے۔ بدگمانی سے بچنا ہے، مغضوب لوگوں میں شامل ہونے سے کیسے بچنا ہے؟ بدگمانی سے بچنا ہے۔ پھر سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 14، الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، تولوا، جو پھر گئے،
قومن وہ لوگ، ایک گروہ، غضب اللہ علیہم اللہ کا غضب ہو ان پر، ما ہم منکم نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم اور نہ ان میں سے، ویحلفون علی الکذب اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، وہم یعلمون اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہ منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ کا غضب ہے ان لوگوں پر جو نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، ان کو مذبذب کہتے ہیں۔ اور یہ جب ہم مخاطبین قرآن انشاءاللہ آگے آئے گا، اصول میں ہم پڑھیں گے، کہیں اس کا ذکر آئے گا، تو اس میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ مذبذبین کا ہے، جو نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ حق جانتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بنیں، تو یہ احکامات سب سے پہلے ماننے ہیں۔ لا تتولوا، نہ تم دوستی کرو، قومن ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے، اللہ کا غضب ہے ان پر۔ اور مغضوب قومیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بولی ہیں، ان میں سے میجورٹی قبیلے اور قومیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ تو ان قوموں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یہ لوگ تو مایوس ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار، جیسے کافر مایوس ہیں، من اصحاب القبور، قبروں میں پڑے ہوئوں سے۔ تو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یہ تو آخرت سے مایوس ہے۔ یعنی کہ ایمان والوں کا شیوا کیا ہے؟ وہ آخرت سے امید رکھتے ہیں، وہ آخرت پر ان کا ایمان ہے، اور وہ اس محنت میں ساری زندگی گزارتے ہیں کہ اپنے خالق سے اور اپنے مالک سے جا کر سرخرو ملنا ہے، ایک قلب سلیم، ایک ثابت دل لے کر جانا ہے وہاں پر، اور اس جنت میں داخل ہونا ہے جہاں سے ہمارے دادا، ہمارے بابا آدم کو بھیجا گیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ہم تو ایک قسم کے کھانے پہ بالکل گزارا نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا پس تو دعا کر ہمارے لیے، رَبَّکَ تیرے رب سے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرا رب ہے، ہمارا ہے یا نہیں ہے ہماری مرضی ہے، یہ تیرا رب ہے۔ یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض جو زمین میں سے اگتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ بنی اسرائیل نے من و سلویٰ کا انکار کیا تھا، اور آسمان سے جنت سے برستے ہوئے کھانے کو چھوڑ کر انہوں نے کیا مانگا تھا؟ من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا۔ ماشاء اللہ، ہمیں ساگ چاہیے، اور ہمیں کھکڑیاں چاہیے، اور ہمیں لہسن چاہیے، اور ہمیں ترکاری چاہیے، اور ہمیں ککڑی چاہیے، اور ہمیں دالیں چاہیے۔ بالکل ہمارا ہی حال ہے جی۔ گھر میں کوئی پھل اگ رہا ہوگا، لیکن ہمیں تو جو ہے تو ہمیں اسٹرابیری چاہیے، اور وہ جا کے ہمیں امپورٹڈ چیری چاہیے، اور ہمیں ٹنڈ پائن ایپل چاہیے۔ ہمیں گھر کا جو اندر امرود اگ رہا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پرندے کھا جاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں جی۔ تو ہمیں تو وہ نہیں چاہیے جو جنت سے برس رہا ہے، ہمیں تو زمین میں سے خود ہی اگانا ہے اور خود ہی محنت کر کے اسے ڈھونڈنا ہے۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی کیا تم تبدیل کرتے ہو وہ جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر اس سے جو بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اہبطوا مصرا اتر جاؤ شہر میں، شہری زندگی انسان کو دے دی گئی۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پس تمہارے لیے وہی ہے جو تم مانگتے ہو، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور چسپاں کر دی گئی ان پر ذلت۔ جس دن ہم نے زمین میں سے کھانا اگانے کی جستجو شروع کی ہے، اس دن ہم گھٹیا کھانے میں اور زمین کے جھگڑوں میں اور فصلوں کے اوپر قتل کرنے میں اور پانی کی تقسیم پہ کتوں کی طرح لڑنے میں ہم ہر اس گندگی میں شامل ہو گئے ہیں جس میں آج دنیا مبتلا ہے۔ فائنلی یہ چونکہ انسان زمین سے اتنا کچھ نہیں اگا سکتا کہ وہ ساری دنیا کی آبادی کو کھلا سکے، ہم نے آرٹیفیشل فارمنگ شروع کر دی ہے، ہم نے مصنوعی کھادیں شروع کر دی ہیں، ہم نے کھانے میں ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے
چپکا دی گئی ہے تم پر ذلت، والمسکنہ، اور مسکینی، اس کھانے کی تلاش میں تم ساری عمر مسکین رہو گے، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا، اللہ کی نعمت میں اللہ کی نعمت کو گھٹیا سمجھنا اور اپنی عقل کو اور اپنی باتوں کو اس سے بالا سمجھنا اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ سورہ آل عمران 112۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر چسپاں کر دی گئی ہے ذلت۔ یہ بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو ان پر ایک ذلت چسپاں کر دی گئی ہے۔ یہ بیچارے بنی اسرائیل آج بھی امریکہ کا ہاتھ ان کے سر پر نہ ہو تو کتے بن جائیں گے، لیکن یہی قرآن نے کہا ہے کہ اگر ان کا اللہ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیں اور یا پھر لوگوں کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیں تو شاید یہ بچ جائیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، وہی بات ہے، ضرب ان پر چسپاں کر دی گئی ہے مسکینی۔ کیوں؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو۔ اب یہ بات قرآن میں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ انبیاء تو گزر گئے ہیں اور نبیوں نے تو نہیں آنا، ہم تو کبھی، ہم کہاں، اللہ نہ کرے ہم قتل کیسے کریں گے کسی نبی کو؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، نبی جو پیغام لے کے آیا ہے اس کا انکار کرنا اور اسے رد کر دینا ایسا ہی ہے جیسے نبی کی زندگی کے کام کو قتل کر دینا۔ نبی تو نبی ہے، وہ تو پیغام دے کے چلا گیا ہے، لیکن قتل کا یہ مطلب ہے کہ اس کا پیغام جو ہے وہ ختم کر دیا۔ دوسری بات، نبأ، نبی جو ہے وہ سچی بات خبر دینے والا ہے، تو قیامت تک ایسے لوگ تو موجود ہیں جو حق بات بولیں گے، جو سچی خبریں دیں گے، جو اللہ کے معاملات لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کے حق بات پہنچائیں گے۔ ان کو قتل کرنا، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، حق بات کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ سڑک پہ دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، کون پولیس کو بھگتے گا، کون عدالتوں کے چکر لگائے گا؟ قتل کر دیتے ہیں ان کو جو سچ بولتے ہیں بغیر حق، ناحق۔ ان لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کے لیے اللہ نے غضب بولا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 71۔ قال، اس نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے لڑتے ہو، فی اسماء، ناموں میں، سمیتموہا، جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادوں میں، ما نزل اللہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بہا من سلطان، ان کی کوئی بھی دلیل۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ کہ تم مجھ سے لڑتے ہو کہ یہ تمہارے جو بت ہیں، یہ رنگ برنگے جو تم نے گھڑ کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور جن کے سامنے تم نمازیں پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو، یہ زیادہ ٹھیک ہے؟ تم نے تو ان کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں۔ ہم بھی نام رکھتے ہیں نا، داتا صاحب، وہ جو وہاں پہ جو داتا صاحب ہیں وہ رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ میں اپنی غلطی کی بات کر رہی ہوں۔ گن شکر، لال شہباز قلندر، ہم بھی نام رکھتے ہیں نا، اور پھر جا کے ان ناموں کے ساتھ ان جو ہم معاملہ کرتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے۔ یہاں تو مغضوب لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ نام رکھتے ہیں اور ان ناموں کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا نام۔ سورہ اعراف 152۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے وہ بچھڑا بنایا تھا، سینالہم غضب، ان قریب انہیں پہنچے گا غضب، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور چونکہ انہوں نے شرک کیا تھا تو دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ شرک کے لیے اللہ کے غضب کا ذکر ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ بہت پریکٹیکل آیت ہے۔ انفال اور توبہ دو ایسی صورتیں ہیں قرآن کی جو جہاد کا سبجیکٹ جن میں بہت کھلا ڈسکس کیا گیا ہے، اور سورہ الاحزاب۔ تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 ہے،
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو پھر گیا اس دن اپنی پیٹھ پر، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، سوائے اس کے کہ وہ اس لڑائی کے لیے لڑ رہا ہے اور اس میں اس کو پیٹھ کرنی پڑی ہے، او متحیزن، یا وہ الی فئۃ، یا وہ لوٹ رہا ہے مال غنیمت کی طرف۔ اگر جس دن جہاد ہو رہا ہے اور اس میں کسی نے پیٹھ دکھائی، فقط باء بغضب من اللہ، تو پھر وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کی خاطر جہاں پر جہاد ہو رہا ہے، اور یہ قتال کا لفظ ہے تو یہ فزیکل جہاد ہے، تلواروں کا، ہتھیاروں کا، یہ ایکچول لڑائی ہے، یہ جہاد کی وہ قسم ہے، اس میں جس نے پیٹھ دکھائی تو پھر وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ اسی لیے بیبیاں جب اپنے شہیدوں کی باڈیز ریسیو کرنے جاتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ دیکھو زخم سینے پر ہی لگا ہوا ہے نا، زخم سامنے لگا ہوا ہے نا، بھاگ تو نہیں رہا تھا، پیچھے سے تو کسی نے نہیں مارا۔ یہ وہ شجاعت ہے اور یہ وہ بہادری ہے جو ایمان کا خاصہ ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ کا انکار کیا بعد اس کے کہ وہ ایمان لے آیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر یہ کہ اس پہ زبردستی کی گئی، مثلا اسے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی، اسے مارا پیٹا گیا، اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دی گئیں، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے ایمان پہ، ولیکن اس کو سزا نہیں ملے گی، لیکن ولیکن من شرح بالکفر صدرا، جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس کے لیے پھر اللہ کا غضب ہے۔ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ سختی ہے، موت کا ڈر ہے، فیملی کو تھریٹ ہے، تشدد ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ بولو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اللہ نے یہی کہا ہے، لیکن جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھولا، سینہ ہم کس کے لیے کھولتے ہیں؟ جس کو ہم مکمل قبول کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر پھر اللہ کا غضب ہے۔ سینہ کفر کے لیے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگوں کے اعمال اختیار کرنا، ان کی چیزوں کو پسند کرنا، ان کے حرکتوں کو اور ان کی باتوں کو ترجیح دینا، ان کے لیے پھر اللہ کا غضب ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، ولا تطغوا، اور زیادتی نہ کرو، فیہ، اس میں جو کچھ کھا رہے ہو اس میں زیادتی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، پھر تم پر میرا غضب ہو جائے گا، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب ہوتا ہے، فقد ہوا، تو وہ ہوا ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ فارگوٹن ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 16، والذین یحاجون فی اللہ، اور جو اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ حجتہم، بعد اس کے کہ ان کی حجتیں قبول کر لی گئی ہیں، داحظۃ عند ربہم، ان کی حجتیں ختم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے لیے نکالی تھیں کہ میں غضب کا اور مغضوب علیہ کا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں، کیونکہ انشاءاللہ جو ہمارا ارادہ ہے کہ آگے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی ترجیح کیسے بنائیں۔ تو جو پوری لسٹ میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، اللہ سے انکار کرنا، اللہ سے انحراف کرنا، کفار سے دوستی کرنا، کفار کی باتوں کو ترجیح دینا، اللہ پہ ایمان لا کے پھر جھوٹی قسمیں کھانا، الٹے سیدھے نام رکھنا مزاروں کے، پتھروں کے، بتوں کے، گھروں کے، اور پھر ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا اور ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا اور ان سے ایسی محبت رکھنا جیسا کہ اللہ کا حق ہے، یہ چیزیں اللہ کے غضب کو انوائٹ کرتی ہیں۔ جہاد میں انحراف کرنا، بزدلی دکھانا، پیٹھ دکھانا،
ساری چیزیں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے لیے پڑھی ہیں. زیادتی کرنا، طغا جو ہے ولا تطغوا، اور زیادتی نہ کرو، طغیانی نہ دکھاؤ، یہ اللہ کا غضب جو ہے یہ اس کو انوائٹ کرتا ہے. تو مغضوب علیہ قرآن کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ہر صورت میں ذکر آئے گا کہ مغضوب علیہ کون ہے. اللہ اپنے غضب سے ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اور اس کو اپنی ترجیح بنانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.